اطلاعات ہیں کہ افغان طالبان نے افغان سرزمین سے پاکستان پر حملوں میں ملوث بلوچستان لبریشن آرمی اور دیگر بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں سے تعلق رکھنے والے شرپسندوں کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کرنے پر اتفاق کر لیا ہے، جس کے بعد افغانستان کی دعوت پر پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ دورہ کابل کو موجودہ علاقائی صورتحال، دہشت گردی کے سدباب اور پاک افغان تناؤ کے خاتمے کے ضمن میں اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ مبصرین کے مطابق اس حوالے سے گزشتہ کچھ عرصے سے دو طرفہ کوششیں جاری تھیں، جن میں اس امر کو بنیاد بنایا جا رہا تھا کہ دونوں ممالک کی ترقی کے عمل کے لیے امن و استحکام ناگزیر ہے۔ پاکستان کی جانب سے افغان سرزمین دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے استعمال کرنے کے واضح ثبوت سامنے لانے کے بعد اب پہلی بار افغان طالبان نے پاکستان کو پہلے مرحلے میں بلوچستان لبریشن آرمی سے وابستہ شرپسندوں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ سینئر صحافی مزمل سہروردی کا دعویٰ ہے کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے دورہ افغانستان میں بی ایل اے کے دہشت گردوں کو پاکستان کے حوالے کرنے پر حتمی بات چیت ہونے جا رہی ہے۔ مزمل سہروردی نے بتایا کہ کابل میں پچھلے کچھ عرصے سے حقانی گروپ اور قندھاری گروپ میں اقتدار کی لڑائی جاری تھی۔ قندھاریوں کا یہ خیال تھا کہ اس محلاتی جنگ میں پاکستان حقانیوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ طالبان کے ساتھ حقانیوں کے ذریعے بات کی ہے، لیکن پاکستان نے اس بار یہ پالیسی تبدیل کرتے ہوئے اس لڑائی میں غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان نے کہا کہ ہمیں آپ دونوں سے گلے ہیں، ہمارے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور ہم قندھاریوں اور حقانیوں دونوں کو اس کا برابر کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، اس لیے فوج نے اس لڑائی میں فریق نہ بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ نتیجتاً حقانی اس جنگ میں کافی کمزور ہو چکے ہیں اور قندھاری گروپ غالب آ چکا ہے، جس کے بعد ملا ہیبت اللہ اخندزادہ نے دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مزمل سہروردی نے بتایا کہ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا۔ جب پاکستان اور افغانستان میں تعلقات خراب ہوئے تو پاکستان نے بارڈر بند کیے، سمگلنگ بند کروائی، افغانوں کو واپس بھیجنا شروع کیا تو جواباً افغانستان نے پاکستان کو کوئلہ برآمد کرنے پر 54% ٹیکس لگا دیا۔ اس لیے اسحاق ڈار کے دورہ افغانستان میں یہ ٹیرف جنگ ختم ہو جائے گی۔ سینئر صحافی کے مطابق افغان طالبان کا کہنا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کو دو حصوں میں دیکھتے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کے بلوچ علیحدگی پسندوں سے متعلق گلے شکوے ہیں، وہ افغان طالبان فوراً ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یاد رہے کہ جعفر ایکسپریس حملے میں ملوث دہشت گردوں سے متعلق اطلاعات تھیں کہ ان کا ماسٹر مائنڈ افغانستان اور ایران کی سرحد کے قریب نوروز کے علاقے میں موجود تھا اور وہیں سے اس حملے کو کوارڈینیٹ کر رہا تھا۔ نوروز پر افغان طالبان کی گرفت بہت مضبوط نہیں ہے، تاہم افغان طالبان نے پیشکش کی ہے کہ اگر آپ انٹیلیجنس فراہم کریں تو ہم وہاں سے بندے پکڑ کر آپ کو دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بلوچ علیحدگی پسندوں کے خلاف افغانستان میں کریک ڈاؤن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ البتہ تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے مزمل سہروردی کا کہنا تھا کہ افغان طالبان اسے اگلے مرحلے کے لیے رکھ چھوڑنا چاہتے ہیں، تاہم افغان طالبان نے یہ یقین دہانی ضرور کرائی ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے شرپسندوں کو پاکستان میں کارروائیاں نہ کرنے بارے دباؤ ضرور ڈالیں گے۔ اس لیے آج کل ٹی ٹی پی کی پاکستان میں کی جانے والی دہشت گردانہ کارروائیوں میں کمی بھی آئی ہے۔ دوسری جانب سینئر صحافی سلمان غنی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بہتری سے پہلے چین کے بعد اب روس نے بھی افغان طالبان کو اپنے ہاں دہشت گردوں کی تنظیموں کی فہرست سے خارج کر دیا ہے۔ امور خارجہ کے ماہرین کے مطابق مستقبل کی سیاست اور خصوصاً معیشت میں بڑی اہمیت معدنیات کو ملے گی۔ بڑے ممالک اس حوالے سے افغانستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کیونکہ افغانستان کے حوالے سے عام تاثر ہے کہ افغانستان بھی معدنیات سے مالا مال ہے۔ وہ اس تناظر میں افغانستان سے تعلقات بڑھا رہے ہیں، تاہم جہاں تک پاکستان کا سوال ہے تو پاکستان وہ ملک ہے جس کا افغانستان میں طالبان انتظامیہ کے قیام میں اہم کردار رہا۔ پاکستان کا مقصد اس حوالے سے خطے میں امن و استحکام کے ساتھ سی پیک کا مؤثر کردار تھا تاکہ افغانستان میں امن کے قیام کے بعد علاقائی محاذ پر پاکستان کا بڑا کردار سامنے آئے، خصوصاً معاشی حوالے سے پاکستان کی ایشیائی ممالک تک دسترس قائم ہو۔ لیکن دونوں ممالک کے درمیان تناؤ کی بڑی وجہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات رہے، جن کی تحقیقات کے ڈانڈے افغان سرزمین تک جاتے نظر آتے تھے۔ سلمان غنی کے مطابق پاکستان بھی افغانستان سے پرامن تعلقات کا خواہش مند ہے،
کیونکہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اسے اپنی علاقائی اہمیت قائم رکھنے کے لیے افغانستان میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک افغانستان میں امن اور افغانستان انتظامیہ اپنی رٹ بحال نہیں کرتی، پاکستان میں دہشت گردی کی جڑیں کاٹنا مشکل ہوگا۔ لہٰذا پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے دورہ کابل کو خطے میں امن کے ساتھ وسیع تر تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ چین، امریکہ اور روس کی جانب سے افغان انتظامیہ سے تعلقات کار کی بحالی کا سلسلہ یہ ظاہر کرتا نظر آ رہا ہے کہ ان کے بھی افغانستان سے مفادات وابستہ ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔